نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 8ویں پارے کے نصف سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہوا سورہ اعراف سے۔ اعراف یہ مکی سورت 206 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے ایک گروہ کا ذکر کیا جسے اعراف کہتے ہیں۔ اعراف ایک چبوترا ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔ بہت سے ایسے ایمان والے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائی برابر ہوگی، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا، پھر اللہ اپنے فضل سے فیصلہ فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اسی کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ جل شانہ والہ نے اپنی بڑائی کا تذکرہ کیا اور اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان والوں پہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا کلام دیا ہے، قرآن کریم دیا ہے، جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے کہ تمام انسان انسانیت کے ناطے بھائی بھائی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا تعلق کیسے بنایا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان سب کو اللہ جل شانہ نے ایک ہی باپ سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنا دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان تعاون کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور وہ انسانیت میں بھائی چارگی کا معاملہ کریں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، بھٹکاتا ہے، اور تمہاری جو ہدایت کی راہ ہے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں کہ اس شیطان نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، اور شیطان ان کے سامنے خیرخواہ بن کے آیا تھا اور ان کو نصیحت کرنے لگا تھا، ان کی خیرخواہی کا جذبہ پیش کرنے لگا۔ لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے مکر و فریب سے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو خیرخواہ بن کے آپ کے سامنے آتے لیکن در حقیقت وہ خیرخواہ نہیں ہوتے، آپ کے دشمن ہوتے، تو آپ کو ان کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہیں میں ان کی باتوں میں آ کے بڑے نقصان کا سامنا نہ کروں۔ اور کیسا نقصان ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر سے وہ جو پردے کا معاملہ تھا، لباس تھا، اس کو تروانے کی کوشش کی کہ کسی طرح کہ یہ بے حیائی ہو جائے، بے پردگی ہو جائے، جو اللہ نے ان کو بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اور یہ لباس اللہ جل شانہ نے انسان کی زینت کا ذریعہ بنایا ہے، اور لباس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔ اگر انسان در حقیقت دیکھے تو جانور اور انسان دونوں جب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو بغیر لباس کے آتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ اسے لباس کی نعمت دی۔ اور لباس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو تمہاری زینت کا ذریعہ، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ لباس اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت جو تمہارے ستر کی حفاظت کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو جو لباس پہنا تھا وہ اتار لیا گیا، تو کیا ہوا کہ وہ پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنے ستر کی حفاظت کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اسی طرح بے حیائی کی چیزوں سے بچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج فطرت مسخ ہو گئی تو اسی لیے آج امت کو احساس ہی نہیں۔ جس طرح شیطان انسان کو مکر و فریب میں مبتلا کر کے انسان کو بے حیائی کے کام میں لگاتا ہے، اسی طرح مغربی قوتیں بھی آج مسلمانوں کے تنوں سے لباس کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان کسی طرح بے حیا ہو جائے، کسی طرح ان کے اندر تمیز ختم ہو جائے، اور ستر کی حفاظت کی فکر ختم ہو جائے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرب قیامت ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ برہنہ حالت میں ہوں گی،
کیا مطلب کہ اتنا تنگ لباس ہوگا جس سے ان کے جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہوں گے، تو ایسا ہے کہ انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ لباس اللہ تعالیٰ نے مردوں کی زینت کا حصہ بنایا، اور سب سے بڑا اس لباس کا جو مقصد بتایا وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین لباس تقوی والا لباس ہے۔ ایسا لباس جس میں انسان کے سطر کی حفاظت ہوتی ہو، اور ایسا لباس کہ جو صلح کا لباس ہو۔ آج مغربی ہر فیشن کو انسان اختیار کر رہا ہے، لیکن ایسے لباس کو اختیار کرنا چاہیے جس میں انسان کے سطر کی حفاظت ہوتی ہو۔ آج نماز پڑھنے، نماز کے دوران نماز پیچھے پڑھنا مشکل، کہ ایسے ایسے لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے کہ جس سے ان کے سطر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ پیغام دیا کہ آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے بہکایا، بھڑکایا اور وسوسہ ڈالا، اس وسوسے کا نقصان کیا ہوا کہ ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دو گروہ کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا ضد اور عناد کی وجہ سے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اطاعت کی، فرما برداری کی، ایمان لے کر آئے اور سیدھے راستے کو اختیار کیا۔ ایسے گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح ایک گروہ کون ہے؟ کہ وہ گروہ کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جسے اعراف کا چبوترا کہا جاتا ہے، کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، جن کی نیکی اور برائی دونوں برابر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور اس فضل سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمی سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ بتاؤ کہ ہمارے رب نے تو ہمارے لیے جو وعدے کیے تھے وہ پورا کر دیا، اب تمہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور تم جس جنت کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمت کا انکار کیا کرتے تھے، آج جہنم میں جانے کے بعد جب تم عذاب دیکھ رہے ہو، عذاب چکھ رہے ہو، تمہیں کیا اس وعدے کا یقین آ گیا؟ وہ کہیں گے ہاں یقین آ گیا۔ آپ اپنے رب سے درخواست کر دیں کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، ہمارے لیے کچھ صاف پینے کے پانی کا انتظام ہو جائے۔ لیکن اس وقت میں ان کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے توحید کے 3 دلائل دیے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا۔ تم دیکھتے نہیں 7 مضبوط آسمان بنائے بغیر ستون کے، دنیا کی کوئی عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو جو تہ بتہ ہے اور بڑا مضبوط ہے، جس میں بہت سارے نظام ہیں، اور یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے، اور یہ اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے رحمان کے عرش کی وسعت کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں کہ وہ رحمان کے عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی کرسی کیسی عظیم کرسی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسی کرسی نہیں ہے، کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جو اتنا بڑا وسیع ہو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، 6 انبیاء کرام کے واقعے ذکر کی، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اللہ تعالیٰ نے سورت میں ذکر کیے ہیں۔ اور ان قصوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور منع کیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، زمین میں فساد نہیں کرنا، اور ان کی بات کو ان کی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرعون کے مقابلے میں، جو اس وقت کا سب سے بڑا سرکش بادشاہ تھا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ تک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ وہ لاٹھی زمین پہ مارتے اور وہ عصا بن جاتی تھی، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے، جب نکالتے چمک نکلتی۔ تو فرعون نے جب یہ سارا منظر دیکھا، اپنے سارے جادوگروں کو جمع کیا،
بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان کے موقع ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی شخص دیکھے گا تو فوراً ایمان لے آئے گا۔ تو جادوگروں سے کہا کہ تم بھی اپنا جادو دکھانا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر یہ سب ایک صحرا میں جمع ہو گئے، اور کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پہلے تم اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو۔ جب سارے جادوگروں نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارا، سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارا۔ جس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مختص کیا تھا، وہ سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نکل گیا۔ اور بظاہر وہ لاٹھی نہیں لائے تھے، وہ تو اپنی جادوگری دکھانے آئے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا، یہ ناواقف تھے، ان کے دلوں میں ضد نہیں تھی، حق کو دیکھا فوراً قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ سارے جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اب فرعون کو بڑا دھچکا لگا کہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی سلطنت اور اتنا بڑا عہدہ ہونے کے باوجود یہ ساری میری رعایا کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آ جائے۔ تو فرعون نے ڈرایا، دھمکایا کہ دیکھو ایمان سے پھر جاؤ۔ تو جادوگروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھر دیا تھا، ایمان کے نور سے منور کر دیا تھا۔ کہا جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہیں جائے گا ہمارے سینوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے جن قوموں نے اللہ جل شانہ کی بات کو نہیں مانا اور تکبر اختیار کیا، ضد اور اناد کی وجہ سے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان پر بہت سے عذاب مسلط کی، جن میں سب سے پہلا عذاب کیا ہے؟ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ اور اسی طرح دوسرا عذاب کیا ہے؟ ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ گر گئے، یعنی ایسے عذاب آئے۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے نہروں اور کنووں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل کر دیا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عذاب کیا ہے کہ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتا۔ اور اسی طرح پانچواں عذاب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس قدر چیچڑیال پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا، یعنی ان کا غلہ اس قدر خراب ہو گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فساد برپا کر دیا کہ ان کا سارا غلہ جو جمع شدہ تھا وہ سب خراب ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا، یاد رکھو کہ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی اللہ جل شانہ اس کو عذاب دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی امت کے اوپر پچھلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان میں موجود ہیں، یہ آپ کی خصوصیت تھی، جس طرح پچھلی قوموں کو بعض گناہ کی وجہ سے اجتماعی صورت میں عذاب دیا گیا، آپ کی امت کے اوپر ایسا عذاب نہیں آئے گا، الا یہ کہ آپ موجود ہیں۔ اور دوسرا کیا انعام دیا؟ جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی غیر موجودگی میں جب تک یہ امت استغفار کو لازم سمجھے گی، اللہ اس پر اجتماعی عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لشکر سے کامیاب ہوئے اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر، پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ یہ بہت بڑی جماعت ہے، اور یہ جماعت کیسی جماعت ہے کہ اب اس کے لیے احکام چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ سے احکام لینے کے لیے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بڑے ناراض ہوئے، کہا ذرا سی دیر، تھوڑی سی دیر کا صبر نہیں تھا کہ تم اپنی فطرت سے باز نہیں آئے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے ظالم بادشاہ سے نجات دی ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں کے دروازے کھولے، اور تم نے ذرا سی دیر میں بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ جل شانہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وعدے کی فراموشی کی ہے تم نے۔ اور اس طرح اس وقت کے علماء کا ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں نے حق بات کو چھپایا، جس میں بلعم بن باعورہ کا قصہ ذکر کیا کہ اس نے حق بات کو چھپایا اور ذرا سے پیسوں کی لالچ میں دین کو فروخت کر دیا، دین کی باتوں کو چھپایا۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے سورت کے اندر اس کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کریم کی عظمت اور ادب اور احترام کے اوپر ہو رہا ہے۔
اور کیا حکم دیا کہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اس کا ادب ہی، اس کے مقابلے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج لوگ بہت سے قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، دکانوں میں، گھروں میں، اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ قرآن کا ادب کیا ہے کہ اول تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور دوسرا کیا ہے، خاموش رہنا ہے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا ادب ہے، اور جب کوئی شخص سننے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے، 75 آیات اور 10 رکوع میں مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے مال غنیمت کے حکم کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا خصوصی موضوع اس میں ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال کے اندر خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کامیاب کیا تھا، اور غنیمت کے احکام بیان کیے کہ اس سورت کی ابتدا میں مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا، اور مومنوں کی صفات کا بیان کیا کہ پکے سچے مومن کون ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کا دل اللہ کے خوف سے لرز جائے، خشیت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اور تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی ہو جائے، اور رحمان پر توکل، اور نماز کی حفاظت، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان، یہ ساری صفات پکے ایمان والوں کی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا، اے ایمان والو۔ پہلا خطاب کیا ہے کہ جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، پہلا خطاب۔ دوسرا کیا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اور اسے سن کر اعراض نہ کرو، اس سے منہ نہیں موڑو۔ یہ نہیں کہ میں نے سنا ہے، حدیث سنی ہوئی ہے، حدیث سننے کے لیے نہیں ہے، ایک درجہ ہے سننے کا، اصل تو حدیث پر عمل کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا خطاب کیا کیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو فوراً لبیک کہا کرو، فوراً لبیک کہا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اس کا انعام کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جنگ میں کامیابی کا راز بتایا کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، اور فرمایا اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، آپس میں نفرت نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ جس میں آخر میں فرمایا اگر اتحاد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہنا، جنگ کے اصول بیان کی، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ آپس کی عداوت انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، آپس کی عداوت انسان کے اتحاد کو ختم کر دیتی ہے، اور آپس کا اتفاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب جنت میں انسان جائے گا تو جنت میں دو چیزیں ہوں گی، ایک سکون اور ایک اتفاق۔ آج دنیا میں بھی اگر انسان کو نصیب ہو جائے بہت بڑی بات، سکون دل کا مل جائے، اور اسی طرح آپس میں اتفاق ہو، نفرتیں نہ ہو، محبتیں ہوں آپس میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں کہ جو لوگوں کے لیے مرکز محبت نہ ہو، اور لوگ اس سے محبت نہ کریں، اور نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہو۔ سب سے بڑی خیر کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے؟ آپس کا اتحاد، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت۔ اگر یہ ہے تم جس جگہ ہوگے کامیاب ہوگے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔